بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کی خدمت میں معذرت پیش کرتے ہیں کہ ہمارا ان ویڈیوز کا، دروس کا، ان تبلیغات کا سلسلہ یوٹیوب کے اوپر کافی دن، میرا خیال ہے 20 سے زیادہ دن ہو چلے ہیں، 22-23 دن سے رکا ہوا ہے، جس کی بابت ہم معذرت خواہ ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ جو الحمدللہ ہمارا مقصد ہے، ہمارا مطمع نظر ہے، تبلیغات کو لے کر چلنا، تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلنا، یہ سلسلہ کسی معمولی سی وجہ سے یا کسی مایوسی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اپنی خوشی سے ہم نے یا کسی اور سرگرمی کی وجہ سے معطل نہیں کیا تھا۔ اس کے پیچھے پورے ایک مسائل کا جو ہے انبار ہے، وجوہات کا انبار ہے، اسباب جو اس کے سبب ہیں اس کا ایک انبار ہے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ سلسلہ معطل رہا، جس کی بندہ حقیر کو خود بڑی ریگرٹ فیل کر رہا ہوں کہ اتنا گیپ اور اتنا سلسلہ ہے جس کی وجہ سے ہم خود مطمئن نہیں ہیں۔ چونکہ تبلیغات کے ساتھ الحمدللہ بارہ میں نے عرض کی کہ بندہ حقیر کی جتنی باقی ماندہ زندگی ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے جتنی بھی ہے، وہ انشاءاللہ تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ترویج اور تبلیغ کے لیے ہے، وہ توحید کی تبلیغ اور ترویج کے لیے ہے، وہ اصل عقائد مکتب تشیع کے جو ہیں، جو توحید سے نکھرے ہوئے ہیں، لتھڑے ہوئے ہیں، جی ان عقائد کو عوام تک پہنچانا، اور جو رسومات، خرافات اور بدعات کو عقائد کے نام پر، محبت کے نام پر، عقیدت کے نام پر، مودت کے نام پر مکتب تشیع کے نوجوانوں تک پہنچایا گیا ہے، ان عقائد کے خلاف، یعنی ان رسوماتی، تخلیقی اور نقلی عقائد کے خلاف علمی طور پہ جہاد کرنا، یہ ہماری زندگی کا، جتنی بھی زندگی ہے اس کا مقصد ہے۔ انشاءاللہ اس مقصد میں، اس سلسلے میں وقتی رکاوٹیں تو آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں جی، اور کوئی بھی ایسی تبلیغ کی، توحید کی، خاص کر توحید کی تبلیغ کی یا دعوت حق کی کوئی ایسی آواز، کوئی ایسی تحریک اٹھی نہیں ہے کہ جس کو شدید مسائل کا سامنا نہ ہو۔ تو اسی طرح ہمارے ان سلسلوں کو بھی، یہ جو آپ کو ویڈیوز کا ایک سلسلہ الحمدللہ نظر آتا ہے، یا واٹس ایپ پہ جو تبلیغاتی گروپ ہمارا چل رہا ہے، یا فیس بک پیج پہ، اس کے پیچھے نہیں معلوم آپ کو کہ کیا کیا چیزوں کو فیس بھی کرنا پڑتا ہے، کیا کیا الجھنیں ہیں، کیا کیا مسائل ہیں، لیکن ہمارا توکل اللہ رب العزت کی ذات پر ہے، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی کی مدد کے منتظر رہتے ہیں، اور اسی کے لیے یہ سارے سلسلے ہیں، اسی کی رضا کے لیے ہیں، اور بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت سے امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس سعی اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو 100 وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے مشکلات وقتی طور پر آتی ہیں، وقتی طور پر رکاوٹیں آ جاتی ہیں، سلسلہ معطل ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب اس دعوت توحید اور ولایت کو جی کہ خدا نخواستہ فل سٹاپ لگ جائے جب تک ہم زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے استقامت میں اضافہ فرمائے، اور اس کے ضمن آپ سے بھی ملتمس ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمارے اس راہ توحید و ولایت اور اس قرآن و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اصلی پیغام کو عام کرنے کے لیے جو ہم سعی اور کوشش کر رہے ہیں، اس میں استقامت کے لیے بندہ حقیر کو، ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اس غیر حاضری میں جہاں ہمارے تمام سلسلے معطل ہو کر رہ گئے، وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آئیں جس سے ہم خود مطلع نہیں تھے، کچھ ایسے سوالات، کچھ مخلصین کے، کچھ ناقدین کے، اور کچھ مذاق اڑانے والوں کے، جن کا شروع سے کام ہی یہ رہا کیڑے نکالنا، مذاق اڑانا، انہوں نے بھی کہ جو گیپ بڑھتا گیا، جو ویڈیوز ڈیلے ہوتی گئیں، تو انہوں نے بھی اپنے اپنے طور پہ اپنا بھرپور حصہ اس میں ڈالنا مناسب سمجھا، اور طنز اور تشنیع سے بھرپور جناب میسیجز ہمیں بھجوائے گئے
جن میں سے کچھ کو ہم نے کچھ ان سوالات کو جن کو ہم نے ضروری سمجھا کہ ان کا آج کی ابتدائی نشست جو دوبارہ سے ابتدائی نشست ہے اس میں احاطہ کیا جائے، اس کو کور کیا جائے۔ تو اس میں کچھ ہمارے جیسے میں نے کہا کہ مخلصین بھی ہیں جو واقعتاً پریشان تھے بیچارے کہ کیا وجہ ہے کیوں نہیں ویڈیوز کے سلسلے آ رہے، گو کہ ان کی تعداد بہت کم ہے جنہوں نے یوٹیوب چینل پہ کومنٹس کی صورت میں یا واٹس ایپ پہ میسج کی صورت میں پتہ کیا کہ کیا وجہ ہے کیوں یہ سلسلے رکے ہیں۔ کچھ جو تھے کہ جو مطلب شادیانے بجا رہے تھے کہ علی روحانی آفیشیل یوٹیوب چینل جو ہے شاید بند ہو گیا ہے، شاید جو ایک ویوز بالکل نچلی سطح پر آ گئے ہیں ظاہری طور پر، حالانکہ ایک بندہ بھی اگر ہماری ویڈیو سے استفادہ کرتا ہے، قرآن کے قریب ہوتا ہے، نہج البلاغہ کے قریب ہوتا ہے، صحیفہ کاملہ کے قریب ہوتا ہے، تو فبہا ہمارے لیے دنیا آخرت میں سے بہتر چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کچھ نے سمجھا کہ شاید ویوز کی تعداد دیکھتے ہوئے کہ جناب 100 150 200 250 اور اب یہ چینل ایک فلاپ شدہ چینل ہے، تو اب یہ آغا علی روحانی صاحب جو ہیں شاید مایوس ہو کے بددل ہو کے سٹیپ ڈاؤن کر گئے ہیں۔ تو کچھ اس حوالے سے وہ ہمیں میسج کرتے رہے، جی آپ کو سمجھایا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جناب آپ وہابیہ فرقہ وہابیہ کی توحید جو پیش کر رہے ہیں یہ مومنین اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، فلاں ہے یہ ہے۔ کچھ نے کہا کہ جناب آپ اپنی روش چینج کریں، آپ اپنے موضوعات بدلیں، وہ تھوڑی سی مرچ مسالے والی ویڈیوز بنائیں، کبھی کسی کے اوپر بات کریں، کبھی کسی کے اوپر کریں، تاکہ آپ کے ویوز بڑھیں اور آپ کا حوصلہ بھی بڑھتا رہے۔ تو اسی ضمن گزارش ہم بارہا کر چکے ہیں کہ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ جو چینل ہے، اس چینل پہ جو مواد پڑا ہے آپ اٹھا کے کسی بھی جو آپ کا فیورٹ چینل ہے جس کے لاکھوں میں ویوز ہیں جی، جہاں پہ کبھی کسی ذاکرین کی کلاس لی جاتی ہے، جہاں پہ شخصیات کا دفاع کیا جاتا ہے جی، ان سے ویوز کے حوالے سے، سبسکرائبرز کے حوالے سے ڈھیروں ڈھیر پیچھے ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، اور بہت پیچھے ہوگا۔ لیکن تربیتی عنوان سے دیکھیں، تبلیغی عنوان سے دیکھیں، اور ہماری جو خاص کر سیریز کچھ ہیں ان کا مواد آپ دیکھیں، ان کو سنیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ کہنے میں ہمیں کوئی وہ آر نہیں ہے کہ آپ کو یہ مواد جو ہے، یہ تربیتی مواد جو ہے وہ انشاءاللہ ان باقی چینلز میں نظر نہیں آئے گا۔ کہیں آپ کو بے جا شخصیت کا دفاع نظر آئے گا، کہیں بے جا جھوٹے گھڑے ہوئے عقائد جن سے ہاتھ اٹھانے سے ہم سمجھتے ہیں ہماری شیعت خطرے میں پڑ جائے گی جی، مومنین کی جمعیت خطرے میں پڑ جائے گی، کہیں ان عقائد رسوماتی عقائد کا دفاع نظر آئے گا، کہیں واضح طور پہ غلو اور شرک بھرے بیانات دینے کے باوجود شہنشاہ خرافات کی تعریفی ویڈیوز کے اوپر آپ کو مشتمل مواد نظر آئے گا۔ تو الغرض کے آپ کو بہت ہی کم یوٹیوب کے اوپر شاید اس قسم کا بالکل صاف اور مطلب بلیک اینڈ وائٹ قسم کا موقف نظر آئے، خاص کر توحید کے حوالے سے، خاص کر ان بدعات اور رسومات کے حوالے سے، خاص کر ان غالی نصیری شیخی اور صوفی اذہان کے حوالے سے کہ جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا جی، جنہوں نے قرآن کو صرف پلوں پہ، دسووں پہ، چلیسووں پہ پڑھنے کے لیے رکھ دیا، یا بیٹیوں کو اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے رکھ دیا، اور جنہوں نے صرف مولا مرتضی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے جناب نام نہاد اور زبانی محبتوں کو شیعت کا تمام عنوان سمجھا اور اسی کو آگے پھیلایا۔ کوئی آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا، کوئی آپ کو جناب جھوٹے سچے مصائب کی بنیاد پر گھڑی گئی جھوٹی روایتیں، بالکل کذب بیانی سے بھرپور روایتیں کہ ماتمی کمر کا نشان دکھائے گا جنت میں جائے گا، باقی دنیا ساتھ دے رہی ہوگی، ماتمی یہ، ماتمی وہ، ماتمی یہ، ماتمی کو اٹھا کے نمازی سے ملایا جائے گا، نماز افضل، ماتم افضل، اس طرح کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات کے خلاف جھوٹی گڑی ہوئی باتوں کو لے کر 10 باتیں خود ایڈ کر کے ان کی پروموشن نظر آئے گی جی۔ تو الحمدللہ ہم سبسکرائبرز کی دوڑ میں پیچھے سے ہی، ویوز کی دوڑ میں پیچھے سے ہی، لیکن ہمیں تب اس کی ٹینشن ہو، تب فکر ہو جب ہمارا مطمع نظر یہ ہو، ہمارا مقصد یہ ہو، شہرت مقصد ہو، یا یہ مقصد ہو جناب جس طرح نام نہاد کچھ علمی کتابی ہیں کہ جو بات بات پر جناب میرے سبسکرائبرز، میرا چینل، میرے ویوز، ہم ان دونوں سے لگ تھلگ، ہمارا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد ہوتا میرے عزیزوں تو ایک سیریز کے ویوز کم آتے ہیں تو دوسری سیریز میں کیوں شروع کروں؟ ایک ویڈیو میری تبلیغاتی ہے، توحید کے اوپر مبنی ہے، اس کے ویوز آ ہی نہیں رہے تو میں دوسری توحید کے اوپر ویڈیو کیوں بناؤں؟ ایک اگر کسی بڑے جو نام نہاد علماء حق کو ہمارا اسلام جو امامہ پوش نام نہاد علماء ہیں،
جنہوں نے ڈگریاں مدرسوں کی لے کے کمی نچوی آگے پیچھے لگا کے جو اپنے آپ کو بڑا مبلغ سمجھتے ہیں, بڑا وکیل سمجھتے ہیں, اگر ان کی مذمت یا ان کے رد میں ویڈیو بنانے پہ ہمیں لان تان کا بھی سامنا ہو, ویوز بھی نہ آ رہے ہوں, تو ہم دوبارہ یہ کیوں کام کریں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ, اگر ہماری قرآن سیریز آپ دیکھ لیں, مطلب اس میں ایک ہم نے بالکل جیسے گھروں میں قاری صاحب آ کے پڑھاتے ہیں, یسر القرآن یا نورانی قاعدہ سے شروع کرتے ہیں, ویسے ہم نے وہ سلسلہ شروع کیا, اس کے ویوز آپ دیکھ لیں. اگر ہم مایوس ہونے والے ہوتے تو میرا خیال ہے کہ اس کے 40-50-100 ویوز دیکھ کے ہی ہم سٹیپ ڈاؤن کر دیتے کہ بھئی نہیں, کم از کم اس سیریز کو تو بند کرو. لیکن وہ ہم نے بیڑا اٹھایا ہے الحمدللہ کہ وہ مسلمین اور مسلمات جو بیچارے عمر کے اس حصے میں ہیں کہ وہ کھل کے بتا بھی نہیں سکتے کہ بھئی ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا, یا تو بالکل نہیں پڑھا جاتا, تو یا جو ہے اس میں کمیاں ہیں, وہ چلیں اپنی پردہ پوشی میں جناب, پردہ داری کے نظام میں, بیڈ پہ, اپنے ڈرائنگ روم میں, دفتر میں, کچن میں, کہیں بھی جناب ہینڈ فری لگائیں, اپنا وہ کلاسیں سیکھیں. تو اب اور وہ الحمدللہ وہ جو قاری صاحب ہیں ہمارے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, بڑے اچھے انداز سے اور بڑے طریقے سے سمجھاتے ہیں, ان کو باقاعدہ ہم حق زحمت ادا کرتے ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ جب ویوز بھی نہیں آ رہے, لوگ کمنٹس بھی نہیں کرتے اس کے اوپر, پھر بھی ہم وہ بنا, اگر ہم مایوس ہونے والے ہوتے تو کہنے کا مقصد ہے میرے عزیزوں, یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو یہاں تو چینج ہوتی نظر آتی ہیں. بھئی توحید سے کام نہیں چل رہا, علی علی سے کام چلاؤ, بڑے ویوز آئیں گے جی. ہم نے جناب فرحان علی وارث ہو, عابدی ہو, وہ عرفان عابدی, یہ جتنے ماڈل نما ایکٹر نما نواں خان ہے جی, اور بدقسمتی سے وہ صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے اس دوڑ میں, جن کو ہم یونیورسٹی سمجھتے تھے کہ مسائل نوحہ خانی اور ازاں کو پھیلانے میں دنیا میں جناب بڑا موصوف کا کردار رہا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب ندیم سرور صاحب جو ہے انہوں نے اس چیز کو, یعنی میں نے خود اپنے کانوں سے یہ سنا ہے کہ شیعوں سے سخت نفرت کرنے والے اہل سنت برادران کے کچھ گھرانے جو محرم میں اس بندے کے نوحے سنتے تھے, وہ بھی اس کے دنیاوی, اس کے عیش و آرام کے اور ماڈرنزم کے, اور یہ کیا کہنا چاہیے, گلیمرائز ہو گئے. وہ بھی اپنا مقصد بھول بیٹھے, آسٹریلیا کی نیشنلٹی مل گئی, ڈالروں میں فیسیں ملنے لگ پڑی جی, اور بس کیا کہا سکتا ہے. تو ہم ان کے رد میں نہ جاتے, ان کے حق میں جاتے, جہاں سے ویوز بھی آتے, سبسکرائبرز بھی آتے, ایک ویڈیو پہ لوگ 100 200 500 سبسکرائبرز لے رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے. ہم نے کسی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی, ان کے چاہنے والے دوڑ کے ہمارے چینل پہ آئے, سبسکرائب کیا, نیچے کمنٹس پڑھ لیں آپ پرانے ویڈیوز میں جا. لیکن جب انہی شخصیت کے کچھ معاملات ہمارے فہم میں نہیں آئے, ان سے علمی اختلاف کیا, ایگزٹ کا دروازہ شروع. نہ صرف گئے بلکہ چینل کو خراب کر کے گئے, دوسرے چینلز پہ جا کے جناب بلا وجہ کے پراپوگنڈے کیے گئے. اور خود سید جواد نقوی حافظ اللہ تعالیٰ کو جا کے یہ بتایا گیا کہ جناب جس کو آپ نے خود جا کے مدرسہ وزٹ کرایا تھا تو آپ کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے. آج کے دن تک کوئی مائکہ لال جواد نقوی صاحب کے علمی اختلاف کے علاوہ صوفیزم کے اوپر, جمہوریت امامت کے اوپر, اس کو سائڈ پہ رکھ دیں, ان کے خلاف ایک ویڈیو کیا, ایک گفتگو کا کوئی حصہ ویڈیو کا نہیں دکھا سکتا, لیکن پراپوگنڈے. تو الغرض قصہ مختصر یہ ہے کہ ہم مایوس توحیدی مایوس ہوتے ہی نہیں ہیں. جن کا توکل ہی اللہ پر ہو, جنہوں نے راضی اللہ کو کرنا ہو, جنہوں نے ماما پوشوں کو راضی نہ کرنا ہو, جنہوں نے جناب یوٹیوب کو راضی نہ کرنا ہو کہ ڈالروں کی کوئی وہ برچھار ہو جائے, جن کا مطمع نظر ہی توحید ہے, جن کا مطمع نظر ہی, جن کی سوچ ہی یہ ہے کہ یار محمد اور آل محمد علیہ السلام ہو یا گزشتہ انبیاء علیہ السلام ہو, انہوں نے بھی ساری عمر اپنے رب کو راضی کیا ہے, تو ہم نے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے. ان کو کیا لینا دینا آپ کے کمنٹ سے, آپ کے ویوز سے, آپ کے سبسکرائب کرنے سے نہ کرنے سے. کر دیں گے بسم اللہ, نہیں کریں گے فرق کوئی نہیں. جب تک 2-3 ویوز بھی آتے رہیں گے, جب تک ہمیں یہ تسلی ہوگی کہ یار دنیا میں کہیں نہ کہیں 2-3 بندے ہی جو ہیں ان سے استفادہ کر, یہ سلسلے ایسے اب و تاب سے انشاءاللہ جاری رہیں گے. ہمارا مطمع نظر اس کی رضا ہے, وہ ہماری اس خدمت کو قبول کرے, نہ کہ ہم عوام کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری زحمت یا خدمت کو قبول کریں. آپ سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں, ماں سوائے اس کے کہ سنیں سمجھیں, جو بہتر لگے اس پر عمل کریں. تو سب سے پہلے جو ہمارا آج ہم نے سوال سلیکٹ کیا تھا, میرے خیال ابتدائی میں اس کا تفصیلی جواب آ گیا, وہ یہی تھا کہ کیا آپ مایوس ہو کر چینل بند کر رہے ہیں یا کر دیا ہے, اور کیا توحید کی خدمت کا کام تمام ہوا. یہ دیکھیں, مطلب یہ میں نے آپ کو عرض کی نا, تو اس کا میرا خیال ہے کہ ابتدائی میں تفصیلی ہم جواب دے چکے ہیں کہ مایوس ہونا ہماری گٹی میں شامل نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں جتنی زور سے پیچھے پھینکا جاتا ہے, ہم دوبارہ اپنی توانائیاں اکٹھی کر کے شروع سے ہی الحمدللہ وہ زمانے کے حالات ہوں
وہ خاندانی کرائسس ہوں، وہ شیعت قبول کرنے کے بعد کے مسائل ہوں، یا اب وہ توحید کے عنوان سے مخالفتیں ہوں، ہمیں جتنی زور سے آپ جناب پیچھے کریں گے انشاءاللہ اتنی اس سے ڈبل پاور کے ساتھ دوبارہ ہمیں واپس پائیں گے. یہ کچھ مسائل کی وجہ سے، کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا اوپنلی ہم ذکر نہیں کر سکتے، اور چونکہ لوگ پھر اس کو بھی کسی اور طرف لے جاتے ہیں. جی ایسے بھی صاحب امامہ پوش بیٹھے ہیں، ایسے بھی جناب بڑے مبلغ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے مصنف بیٹھے ہوئے ہیں کتابیں لکھنے والے، کہ جو جناب ان چیزوں کو بھی پھر مس یوز کرتے ہیں پراپوگنڈا کرنے کے لیے. پاکستان میں بھی تو پاکستان کے باہر بھی ایسے صاحب امامہ بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال چھوڑیں. دوسرا سوال جناب جو سوال نہیں ہمیں متوجہ کیا گیا تھا کہ سید جواد نقوی صاحب حافظ اللہ کے شاگرد ہیں جناب ایک شفا شمشیری صاحب، ٹرو شیعہ چینل والے، جن کا چینل آپ کے چینل کی نسبت بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے. بسم اللہ جی، 100 دفعہ جائے، ہماری دعائیں. انہوں نے آپ کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں آپ کے شبہات کا تسلی بخش جواب دیا گیا ہے. تو یہ جنہوں نے یہ بات بھیجی تھی انہوں نے مجھے ویڈیو کا لنک بھی بھجوایا تھا ہمیں ہمارے مرکز تبلیغات والے نمبر پہ، اور اس کے نیچے یہ لکھا ہوا تھا. ہم نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، کچھ حصہ اس کا دیکھا ہے. میرے محترم بات یہ ہے کہ سید جواد نقوی حافظ اللہ تعالیٰ کے جتنے شاگردانوں سے میرا واسطہ پڑا ہے نا، میرا پالا پڑا ہے، معذرت کے ساتھ مجھے ان میں کوئی میچورٹی نظر نہیں آئی. مجھے ان میں کوئی عقل و شعور کا، جن کا میرا واسطہ پڑا ہے ان کے شاگردان ماشاءاللہ بڑے بڑے ان کے معتدل اور بڑے کھلے ذہن والے اور بڑے معتدل مزاج، منصف مزاج بھی ہیں. اور ان میں سے ایک ہمارے بڑے قریبی بھی ہیں جناب، ان کا نام ہم نہیں لے سکتے، انہوں نے منع کیا ہوا ہے، جنہوں نے ہمیں ہمارا عروۃ الوثقیٰ سے آغا کے ساتھ ہماری ملاقات مینیج کی تھی. بڑے معتدل اور منصف مزاج اور بڑے نرم طبع وہ شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. لیکن سوشل میڈیا پہ جن سے میرا پالا پڑا ہے نا، یہ اب آپ ابو الحسن علوی صاحب کو دیکھ لیں، ماشاءاللہ صاحب امامہ قم میں پڑھ کے آئے، آغا جواد نقوی کے وہاں پہ شاگرد رہے، عروۃ الوثقیٰ میں پڑھاتے رہے، مجالس پڑھتے ہیں، محفل کوئی نہیں چھوڑتے، مجلس کوئی نہیں چھوڑتے، پروگرام، مطلب کہ اتنی میچور پرسنالٹی ہے. لیکن آج سے پیچھے ذرا 8-9 ماہ 10 ماہ پیچھے چلے جائیں اور دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا شیعت کے مذاق اڑانے کے حوالے سے اور امام زمان کے بارے میں غلط انداز سے بات کرنے پہ جب ہم نے علمی طور پہ ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کرایا تو بجائے کہ وہ جناب اٹھ کے دفاع امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرد شریف میں، انہوں نے ہمارے خلاف کلپ بنا دیا، اور اس کے بعد ایک ایسی طولانی گفتگو اور بحث مباحثہ اور مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہوا کہ جس میں دونوں طرف کے مخلصین ڈسارڈ بھی ہوئے، تماشا بھی لوگوں نے دیکھا. اور بڑے جو ہمارے اچھے تعلقات تھے جس میں ڈاکٹر شجاعت صاحب تھے، اور اسی طرح وہ ایک اور چینل ہے میرے نام ذہن سے نکل گیا، یہ لوگ میری ویڈیوز شیئر کیا کرتے تھے. تو بہرحال ہم اپنے موقف پر ڈٹے ہیں کہ انجینئر کو عزت تب ملے گی جب ہماری طرف سے، جب وہ امام زمان کی عزت کرے گا. تو آپ ان کو دیکھ لیں کہ اگر تھوڑی سی عقل و شعور کا مظاہرہ کرتے، فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے تو علماء دین تھے، صاحب امامہ تھے، ہم تو طالب علم ہیں، تو بڑے اچھے طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کر سکتے تھے، لیکن نہیں. اسی طرح ایک اور موصوف ہے جناب حسنین رضا صاحب، بڑی اچھی ان سے میری بل انڈائریکٹ نہیں رہی، ڈائریکٹ میرا ان سے فون پہ واٹس ایپ پہ رابطہ نہ ہوا، لیکن ایک صاحب تھے بیچ میں شاہ جی، ان کے تھرو ان کی طرف سے بھی اچھے جذبات کا اظہار، میری طرف سے بھی. لیکن آپ وہ دیکھ لیں تو وہ اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے وہ بھی نکل پڑے، اور موصوف نے سال پہلے یا 8-9 ماہ پہلے یا 6 ماہ پہلے اعلان کیا ہے کہ جی قبلہ ڈھکو صاحب کی کتاب جو ہے اقامت البرہان، اس کے رد میں جناب وہ سیریز لے کے آئیں گے، اور ڈھکو صاحب نے یہ کیا. اس کے بعد مخالفتوں، اب وہ بھی تھوڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ آج میں کسی کے استاد کے لیے کسی مجتہد لیول کی بزرگ شخصیت کے نظریے پر وہ کروں گا تو ظاہر ہے کہ جوابی کاروائی آپ پر تو نہیں ہوگی، ان کو تو اتنے لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ جوابی کاروائی پھر آپ کے استاد محترم پر ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تھوڑی عقل و فراست جو ہے نا، فہم و فراست، یہ یوٹیوب پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ تو اعلیٰ جواد نقوی صاحب کا ماشاءاللہ شاگردوں کا ایک پورا وہ ہے جو بڑے میچور ہیں، جو بڑے مینیج کرتے ہیں معاملات کو. یہ جو بھڑکیلے قسم کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کہ جنہوں نے ہر بات کو اٹھا کے لے آنا ہے، ہر بات کو اٹھا کے جناب، اور شخصیت پرستی اسی کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے شاگرد ہونا، کسی کے نظریات سے متاثر ہونا، اچھی چیزوں کو اس سے لینا، ایک ہوتا ہے شخصیت پرست، کہ آپ کو جس شخصیت کے آپ شاگرد کہلوا رہے ہیں یا ہیں، آپ کو شخصیت کی کوئی بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے، آپ نے جناب اٹھنا ہے، بس اس بات کا دفاع کرنا شروع کر دینا. اب یہ جو کلپ ہے اس میں موصوف نے، حالانکہ یہ کلپ جس میں سے یہ میری باتیں انہوں نے کاٹی ہیں سرکار نے، شمشیری صاحب نے، اچھے نوجوان ہیں، بڑے اچھے، لیکن میری خواہش ہے کہ ان کے چینل پر ہمیں کچھ تبلیغاتی کام بھی نظر آئے، کوئی تربیتی کام بھی نظر آئے،
صرف سید جواد نقوی صاحب کے حق میں یا ان کے خلاف ہونے والی باتوں کے اوپر اٹھ کے ویڈیو 100 دفعہ بنائے، ہم نے خود بنائی ہیں بھائی، ہمارے چینل پہ موجود ہے، لیکن ہم نے صرف یہ ہی نہیں بنائی، ہم نے یہ بھی بنائی ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ شفا شمشیری کا جو اللہ تعالیٰ نے جو اس میں پوٹینشل ہے، جو صلاحیتیں ہیں، اس کا تھوڑا سا کھل کے مظاہرہ کرے اور کچھ ایسی باتیں بھی لے کے آئے کہ جو ذرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ہوں، کہ ہر وقت دفاع سید جواد نقوی صاحب یعنی کریں آپ دفاع، لیکن دفاع کرنے سے پہلے میرے عزیز معاملہ تو سمجھ لو معاملہ ہے کیا۔ اب یہ جو کلپ آپ نے میرا جس ویڈیو میں سے کلپ آتا ہے، وہ تو خود میری سید جواد نقوی حافظ اللہ کے دفاع کی ویڈیو تھی، کہ جس میں ایک موصوف صاحب ماما جو ہے وہ جواد نقوی صاحب کے شجرے کھنگال رہا ہے اور لوگوں کو چیلنج مارتا پھر رہا ہے کہ جی یہ سید بھی نہیں ہے اور یہ اس کے ماموں سید تھے، وہ اس کو ادھر لے آئے جواد نقوی صاحب کو، حافظ اللہ کو، اور یہ ہے وہ ہے، اس کے والد صاحب جو بندی ہیں، ان کا نام فرزند اظہار بھی ہے فلانا۔ اس بندے کو جب میں نے ویٹ کیا 2 ہفتے تک، اس بندے کے رد میں ان شاگردان سید جواد نقوی صاحب میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ اسی طرح شہر یار عابدی صاحب کی آپ میری ویڈیوز کی ٹائمنگ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جواد نقوی صاحب کے اوپر جو غلط الزامات لگتے رہے، اس کے دفاع میں شہر یار عابدی صاحب کے علمی رد کے اوپر جو ہم نے ویڈیوز بنائی، وہ ہمارا مواد بھی دیکھ لیں، طریقہ بھی دیکھ لیں، لب و لہجہ بھی دیکھ لیں، دلائل بھی دیکھ لیں اور ان شاگردان کے بھی دیکھ لیں۔ لیکن جواد نقوی صاحب کے جو قریبی بندے ہیں، وہ اپنے بندوں کو، یہ میں آپ کو بتاؤں، ان سے آپ بات کریں گے وہ کہیں گے جی وہ ہر بندہ آزاد ہے جی، وہ ان کی مرضی جی، وہ جو مرضی کریں جی، وہ یہ کریں جی، اور ہمیشہ اپنے بندوں کو فیور دیں گے۔ ہمیشہ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ حق پر کون ہے، کچھ بندے وہ یہ دیکھیں گے کہ یار یہ تو جواد نقوی صاحب کا شاگرد ہے، یہ تو قربت الوسطیٰ کے لیے وہ چیزیں مینیج کرتا ہے۔ تو بہرحال وہ میری ویڈیو کہ جس میں سے موصوف نے کلپ کاٹا اور وہ امامت اور جمہوریت کے، نہ تو وہ پورا کلپ انہوں نے پیش کیا۔ ہمارا مطمع نظر یا مقصد یہ تھا کہ ٹھیک ہے سید جواد نقوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ٹھیک ہے، نظریہ ٹھیک ہے کہ بینگا شیعہ امامیہ ہمیں نظام امامت کے لیے تگ و دو یا جد و جہد یا کم از کم خواہش کا اظہار تو کرنا چاہیے کہ یا اللہ کوئی ایسا نظام جو نظام امامت کے زیر سایہ ہم بھی زندگی گزاریں۔ لیکن جو آگے قبلہ جواد نقوی صاحب وہ پیش کرتے ہیں کہ جمہوریت مطلقاً حرام ہے، ووٹ دینا کلی طور پہ حرام ہے، ووٹ دینا ایسے ہی ہے جیسے غدیر کے خلاف جانا ہے معاذ اللہ، اس کے اوپر اشکال تھے، اس کے اوپر علمی اختلاف تھا کہ ٹھیک ہے آپ یہ نظریہ پیش کریں کہ بھئی متحد ہو، آؤ نظام امامت پر قائل ہو اور قائل کرو، اور اچھے طریقے سے پرامن طریقے سے اس نظام کو لاگو کرنے کے لیے کوشش کی جائے، تبلیغ کی جائے۔ لیکن دوسری طرف آپ جو اکابرین یا علماء بزرگان جو جناب سالوں سال سے ووٹ کا یا جمہوریت کا اس طرح سے ان کا نظریہ نہیں ہے جو جواد نقوی صاحب کا ہے، آپ جب یہ چیز کہیں گے کہ جناب ووٹ دینا ایسے ہی ہے جیسے غدیر کے خلاف جانا ہے، تو مجھے بتائیے کہ اشکالات پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور پھر آپ اس کو ثابت بھی نہ کر سکیں کہ ووٹ دینا یا نظام امامت سے ہٹ کے جو لوگ مومنین زندگیاں گزار رہے ہیں، کیا وہ غدیر کے خلاف جا رہے ہیں کہ وہ منکر امامت ہے؟ اگر یہ آپ کا معیار ہے، یعنی اس چیز کو معیار بنا لیا جائے، تو پھر مجھے بتائیے انقلاب اسلامی ایران سے پہلے جو بڑے بڑے نام، ابو القاسم خوئی اللہ مقامہ اور بڑے بڑے ایسے نام ہیں جی، جنہوں نے انقلاب اسلامی ایران سے پہلے شاہ کی شاہت بادشاہت میں زندگیاں گزاری، ان کو کیا کریں گے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ موصوف شمشیری صاحب فرما رہے ہیں جی، علی روحانی صاحب کہتے ہیں کہ جی شیعہ اقلیت میں ہے، اور اسی طرح اور بڑے لوگ۔ تو جناب کیا نظام امامت صرف شیعوں کے لیے؟ میں کہتا ہوں شیعہ سنی کی بحث چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اسلام صرف مسلمانوں کے لیے؟ کیا نظام قرآن جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے؟ نہیں، عالمین کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے۔ تو پھر بسم اللہ کرو، ذرا امریکہ میں یا یورپ میں جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ بھائی میں نے یہاں پہ نظام قرآن نافذ کرنا ہے، چاہے مسلمان اقلیت میں، ذرا وہاں پہ تگ و دو کریں، وہاں پہ تبلیغ کریں جا کے۔ وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ یورپ اور امریکہ میں رہنے والے مسلمان جو ہیں یا مومنین جو ہیں، وہ ان کی سانسیں بھی حرام ہیں پھر آپ کی کلیہ کے مطابق، کیونکہ وہ تو باطل نظام میں سانس لے رہے ہیں، باطل نظام میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، باطل نظام میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے عزیز اتنا معاملے کو انتہا پسندی تک نہ لے کے جائیں کہ آپ کٹ کر رہ جائیں، بات آپ کی لوگ سمجھنے کی بجائے آپ کی بات شروع کرتے کہہ دیں کہ بھئی یہ ٹاپک نہ چھیڑنا، اور آپ بات کرو پوری کرو۔ میرا وہ اینڈ والا حصہ بھی آپ نے دکھانا تھا نا، جس میں نے یہ کہا تھا، اور پھر آپ اوپر سے طنزے مار رہے ہو، تھمبنیل بنا رہے ہو، بات جواد نقوی صاحب کی ٹھیک، عمل دوسرے علماء کا ٹھیک، بات کو سمجھو تو صحیح۔ آپ مطلب ویڈیوز بناتے دفاع کرتے آپ عقل کل نہ بنو میرے محترم، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوا۔
اب بات کو پورا سمجھو پہلے کہ بات کا آخر بات کی دیکھی جاتی کہ بات کا اینڈ کہاں پہ ہوا. اینڈ یہاں پہ ہوا تھا کہ میرے محترم جواد نقوی صاحب کی بات ٹھیک ہے, نظریہ ٹھیک ہے, اور اس کے لیے کوئی ذہن سازی بھی تو کرو. صرف زبانوں اور ویڈیو اور یوٹیوب کے اوپر آپ لوگوں نے نظام امامت نافذ کر دینا ہے. کوئی ذہن سازی کرو, کوئی خد و خال واضح کرو اس انقلاب کے, نظام امامت کے. کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات دو, اور جن کو آپ شبہات کہہ رہے ہو شمشیری صاحب, وہ شبہات نہیں ہے, علمی سوالات ہیں. اور ہر بندے کا حق ہے جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ بھئی تم ووٹ ڈالتے تم حرام کام کر رہے ہو, اس کا حق ہے آپ سے پوچھنے کا کہ یہ حرام کس طرح ہے تو وہ واجب کس طرح ہے. پھر آپ کہتے ہو کہ جی ہم تمام اکابرین کے ساتھ مل کے اس نظام کو لے کے آئیں گے. فبیا بسم اللہ, اتحاد بین المسلمین کے لیے سید جواد نقوی صاحب کی کوششوں کو ہمارا سلام ہے. لیکن یہ تو بتائیے کہ پھر یہ کامیاب اگر ہو جاتا ہے الحمدللہ انشاءاللہ, اگر یہ اللہ کرے کامیاب ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیے پہلا ولی فقیہ پاکستان میں ہوگا کون؟ سید جواد نقوی صاحب حافظ اللہ ہوں گے, علامہ سینیٹر سراج الحق صاحب جماعت اسلامی والے حافظ اللہ وہ پہلے ولی فقیہ ہوں گے, علامہ زید الراشدی صاحب پہلے ولی فقیہ ہوں گے, جسٹس ریٹائر نذیر احمد غازی حافظ اللہ صاحب وہ پہلے آپ کے ولی فقیہ ہوں گے. اور بھائی ہوگا کون؟ اس کے روٹس کیا ہیں؟ یہ نظام امامت جو ہے پیور ایرانی طرز پہ ہوگا یا پاکستان کے موجودہ حالات کے مطابق اس میں کچھ امینڈمنٹس کی جائیں گی؟ یہ آن پیپر یہ چیزیں امام تک کس نے پہنچانی ہے کہ یوٹیوب پر بیٹھ کے آپ نے نظام امامت پہ واضح کر دینا اور اس پہ سوال اٹھانے والے کو آپ نے کہنا جی کنزے مارنی ہے آپ نے, اور ٹائٹل بنانے ہیں کہ جی بات جواد نقوی صاحب کی ٹھیک, عمل دوسرے علماء کا ٹھیک. چلو جواد نقوی صاحب سے مجھے لکھا دو کہ دوسرے علماء حرام کام کرتے رہے آج تک, جو ووٹ ڈالتے بھی رہے اور ڈلواتے بھی رہے, چلیں آپ یہ فتویٰ لے دیں. تو آپ نے یوٹیوب پر بیٹھ کے نظام امامت نافذ کر دینا. کوئی خد و خال واضح کرو, کوئی پیپر بناؤ, کوئی پمفلٹ بنواؤ, کوئی کتابچے بنواؤ, گھر گھر پہنچاؤ, شیعہ سنی بہن بھائیوں میں تقسیم کرو کہ جناب یہ وہ نظام, یہ اس کے ثمرات ہیں, یہ اس کا امپلیمنٹیشن کا طریقہ ہوگا, یہ ہمارے ولی فقیہ کا چناؤ کا انتخاب ہوگا. اس میں سید جواد نقوی صاحب بھی ہوں گے, سراج الحق صاحب بھی کبھی آپ کے ولی فقیہ ہوں گے, وہ اپنا ٹینیور پورا کریں گے, علامہ زید الراشدی صاحب ولی فقیہ ہوں گے, وہ ٹینیور پورا کریں گے, فلاں ہوں گے فلاں ہوں گے, کوئی وہ دربار کے جو گدی نشین ہے میں ان کا نام بھول گیا ہوں جی, وہ ہوں گے, شیخ الاسلام تارو قادری صاحب. کچھ لوگوں کو بتائیں گے بھی تو صحیح کہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے آپ نے نظام امامت بنا بھی لیا تو نافذ بھی کر دیا. اور یہ کون سا ایسا نظام ہے بھائی؟ ہمیں تو مولا کائنات سنونی کہتے نظر آتے ہیں, ہمیں تو معصومین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی سوال پوچھو, سوال آدھا علم ہے. آپ لوگوں سے اس بابت سوال کیا جائے, آپ اٹھا کے بندے کو جناب وہ رگڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سٹائل بدلیں اپنا, یہ طریقہ کار بدلیں. آپ کہیں بسم اللہ آؤ بھائی ہم نظام امامت کی بابت 100 سوال کرو, ہم جواب دیتے ہیں. تو جواب آپ لے کے دینا سید جواد نقوی حافظ اللہ سے, یا خود دے بتائیں اس کے روٹس کیا ہوں گے, اس کا امپلیمنٹیشن کا طریقہ کیا ہوگا. اور آپ کو پھر بھی جمہوری مرحلے سے تو گزرنا پڑے گا. جب تک آپ الیکشن لڑیں گے نہیں, اسمبلی میں اکثریت حاصل نہیں کریں گے, آپ آئین چینج نہیں کر سکتے. آئین سے مراد ہے کہ آپ نیا قانون کی امینڈمنٹ وغیرہ کر نہیں سکتے. تو باہر رہ کے خدا نہ خواستہ اگر اس مرحلے میں جمہوری دور سے گزرنا بھی نہیں, مرحلے سے باہر رہ کے انقلاب لانا ہے, تو وہ تو انقلاب جو ہے وہ اصلاح سے زیادہ فساد برپا کر دے گا, تو خون خرابے کی طرف چلا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس مرحلے سے گزر کر ہی کسی نظام کی طرف جانا ہے نا. مطلب صدارتی نظام کو لانا چاہتا ہے تو وہ اس پہلے الیکشن لڑے گا, اکثریت حاصل کرے گا, اسمبلی میں آئے گا, اس کا حق ہے قانون سازی کا, وہ صدارتی نظام لے آئے, وہ جو بھی لے آئے. اسی طرح آپ کو اس مرحلے سے, اگر آپ اس مرحلے سے بھی گزرنا نہیں چاہتے, پھر امن رہ کے نظام بھی, تو پھر بتائیں تو صحیح, پھر پوچھنا تو ہمارا حق ہے نا کہ بھائی اس کے روٹس کیا ہیں, طریقہ کار کیا ہے. اور جب وہ نافذ ہو جائے گا, پہلے ولی فقیہ آپ کے ہیں کون, اور کس طرح سے آپ یہ سارے مکاتب فکر کے مطابق جناب متفقہ طور پہ قانون اسلامی بنائیں گے. اور بھائی پہلے جا کے ابھی جو آپ کے ساتھ اکا دکا واضح اٹھ رہی ہیں ولایت فقیہ کے حوالے سے, بسم اللہ فابیا, ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن جہاں کے پہلے ان کو اس نام کو متفق کر لیجیے گا تو پھر مجھے بتائیے گا. آپ وہ کہیں گے نظام ہم امامت کے قائل ہی نہیں, ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیوائن یہ نظام ہے ہی نہیں, امامت کا عقیدہ شیعوں کا. وہ آپ کا نام بھی رفل پڑ جانا, انہوں نے کہنا نظام اسلامی رکھے, نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رکھے, اور بالکل ٹھیک ہے. تو میرے عزیز بات یہ ہے کہ کچھ ورکنگ کریں, کوئی کتابچے چھپوائیں, کوئی نیٹ کے اوپر جناب ویڈیوز بنائیں, خد و خال واضح کریں اس نظام کے, ہم جیسے طالب علموں کو سمجھائیں. ہم آج بھی کہتے ہیں پچھلی ویڈیوز کی طرح کہ بات جواد نقوی صاحب کی ٹھیک ہے کہ یہ نظام اسلامیہ کے لیے توجہ کرنی چاہیے, مسلمانوں کو پرامن طریقے سے مطالبہ رکھنا چاہیے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں, ہم قرآن اور اہل بیت یا قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیزائن کردہ نظام کے تحت ہم رہنا چاہتے ہیں, ہمارا حق ہے. لیکن بات جواد نقوی صاحب کی ٹھیک ہے
لیکن جواد نقوی صاحب دو چیزوں ان سے ہمیں استاد محترم سے ہم متوقع ہے، منتظر ہیں، ایک تو اس کا خد و خال واضح کریں، اور دوسرا یہ نہ کہیں کہ جناب ووٹ دینا یا جنہوں نے آج تک ووٹ دیا ہے وہ غدیر کے خلاف چلے گئے، وہ منکر غدیر ہو گئے ہیں، بس یہ اختلاف ہے جس کے اوپر جناب آپ نے بیٹھ کے تو وہاں پہ کہا جی مجھے کسی نے لنک شیئر کیا، ہم نے بات سنی، ہم نے، بھائی آپ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو، شمشیری صاحب ذرا ادھر سے باہر نکلیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف یوٹیوب چینل، یا تو آپ اعلان کریں، بہرحال وہ آپ کا مسئلہ، آپ کے ادارے کا مسئلہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بسم اللہ کریں، آپ ہمارے شبہات سوالات کو شبہات کا نام دے کے معاملہ گڈ مڈ نہ کریں، ان سوالات کو لیں اور جا کے اکابرین سے جا کے جوابات لیں اور ہم جیسے طالب علموں تک پہنچائیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نظام ہونا چاہیے۔ پھر آپ جناب علی بن یتیم والے واقعہ کو کیا رنگ دے رہے ہیں کہ جی وہ حکم امام کے اوپر انہوں نے بنی عباس کی حکومت کو نہیں چھوڑا، اللہ وہ چھوڑنا چاہ رہے تھے، امام نے مجبور کیا کہ نہیں بھی ادھر۔ یہی بات ہم نے کی تھی کہ اگر نظام امامت کے علاوہ کسی نظام کا حصہ بننا بالکل ہی حرام ہے، نجس ہے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ اس چیز کا تو آپ خود اقرار کر رہے ہو کہ امام نے حکم دیا تھا کہ اس نظام کے ساتھ جڑے رہو اور مومنین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرو، تو پھر بتاؤ کہ معاذ اللہ امام سے یہ توقع کرتے ہو آپ کہ وہ ایک باطل، یعنی کہ باطل تو وہ ہر نظام ہے کہ جو حقدار سے آپ چین کے بنایا جائے، لیکن ایک سسٹم بن گیا، بظاہر شریعت کے مطابق عمل ہو رہا ہے، امام خاموش ہو گئے۔ جب تک یزید اللعین جیسی کسی نے جسارت نہیں کی کہ شریعت کے وہ بدلنا شروع کر دے، قرآنی احکامات کو بدلنا شروع کر دے، تب تک قیام نہیں کیا۔ تو پھر علی ابن یتیم کو رحم اللہ کو امام نے کس اس کے تحت حکم دیا کہ بھئی تم اس نظام فاسدہ میں بھی رہو، وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، آپ بات دیکھو آپ کیا کر رہے ہو۔ وہ بندہ اس کی مومنیت خدا نہ خواستہ معاذ اللہ امام کی مومنیت یا عقیدے سے بڑی ہوئی تھی، وہ اس نظام سے باہر آنا چاہ رہا ہے اور امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں اندر ہی رہو۔ تو یہ تو موقف ہمارا تھا کہ بھئی پھر کس پیٹرن کے تحت امام نے اس کو زبردستی، بقول آپ کے زبردستی، ورنہ اس نے اظہار کیا کہ امام ظالمانہ یا غاصبانہ حکومت ہے بنی عباس کی۔ امام نے کہا نہیں، ایک نظام ہے، آپ اس میں رہو اور آپ اپنی سیٹ کا یا اپنے دفتر کا یا اپنی ڈیزگنیشن کا استعمال مومنین کی فلاح و بہبود کے لیے کرو۔ اب اس کو آپ مثال لے لو تو آج اس چیز کو آج لے کے آ جاؤ کہ امام زمان سے کہا جائے اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے کہ امام جناب یہ تو جمہوریت ہے ہی حرام ہے، استاد محترم کے بقول یا باقی کابرین کے بقول ہم جناب ایم این اے بھی ریزائن دے دے، منسٹر بھی ریزائن دے دے، جج صاحبان بھی ریزائن دے دیں، بات پھر سیاست تک تھوڑی رہے گی۔ اعلیٰ فوج کے جو افسران ہیں جی، جو محبان اہل بیت ہیں، وہ بھی ریزائن دے دیں کہ نہیں بھی ہمیں نظام امامت کے تحت ہی نوکریاں کرنی ہے۔ تو بتاؤ کہ امام ایک علی ابن یتیم کو اجازت نہیں دے رہے کہ تم اس سسٹم سے باہر آؤ گے، کئی مومنین استفادے سے محروم رہ جائیں گے، تو آج وہ ایک امام جو ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں مومنین کو اجازت دے دیں گے کہ سسٹم کو شٹ اپ بول کے کھڈے لائن لگا کے باہر آ جاؤ؟ نہیں دیں گے۔ نہ یہ حکمت ہے اور نہ ہی پاکستان کے آئین میں الحمدللہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے مطلقاً حرام کہا جائے کہ جناب اس میں سانس لینا بھی حرام نہیں۔ بھئی ایک نظام ہے، اس سے بہتر قرآن کے نظام سے بہتر، اسلام کے نظام سے بہتر کوئی نظام ہے ہی نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن کی آپ کوشش کرو، لیکن جو نظام یہاں پہ چل رہا ہے خدا کے واسطے اس نظام میں رہنے والے ان لوگوں کو بھی تو یہ آپ گناہ نہ لگاؤ کہ وہ غدیر کے خلاف چلے گئے، وہ حرام کے مرتکب ہو گئے یا ہو رہے ہیں۔ آپ کہو کہ بھائی یہ نظام دیکھو اس میں 100 خامیاں ہیں اور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اسلام کا نظام ہے، اس کو نظام امامت کہہ دو، نظام قرآن کہہ دو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار خاتم الانبیاء، کوئی سا بھی نام دے دو، یہ نظام خامیوں سے پاک ہے، چونکہ الہی نظام ہے، چونکہ اس کو بنانے والا اللہ ہے، چونکہ اس کو امپلیمنٹ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ اس طرح سے تبلیغ کرو نا، اس طرح سے لوگوں کو بات سمجھاؤ، نہ کہ لوگوں کو ذہن چڑھاؤ مزید۔ آپ جیسے شدیدان کچھ ایسے جذباتی ہیں کہ جو دفاع میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ جواد نقوی صاحب کے بارے میں پوزیٹیو رائے رکھنے والے بھی پیچھے ہو جاتے ہیں اور آپ کی ضد میں، آپ کی چڑ میں آ کے وہ آگا کی مخالفت کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا۔ بہرحال ہماری اس نے ٹاپک میں کافی ٹائم لے لیا۔ اس کے بعد تھا جی آپ کا یاری صاحب کا علمی ٹاکرا کب ہو رہا ہے، پھر یہ بھی تنزیہ۔ میرے محترم یاری صاحب کی ایک تحریر ہمارے سامنے آئی تھی، اس کو ویڈیو بنا کے بندہ اکیل نے اپلوڈ کی، ایک ان کی کسی گروپ میں آڈیو سامنے آئی تھی، وہ آڈیو لگا کے بھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی۔ آپ کے یاری صاحب جو ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ اب اس مولوی سے، یعنی مجھے وہ مولوی کہتے ہیں، اب اس مولوی سے ہماری کوئی بات نہیں ہوگی، اس نے آنا ہو ہمارے چینل پہ آ جائے، ہم اس سے نہ مناظرہ کا اہل سمجھتے ہیں نہ فلانا سمجھتے ہیں، تو بھائی یہ سوال اٹھا کے ادھر جائیں، ہم توحید کے لیے الحمدللہ 24 گھنٹے تیار ہیں، جب یاری صاحب کا دل کرے۔ شرائط ہماری وہی ہیں، قرآن سے باہر نہیں نکلنے دیں گے، نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ سے، چونکہ یہ 3 بنیادی کتابیں ایسی ہیں
کہ قرآن تو خیر ہر غلطی ہر شائبہ سے پاک ہے، محفوظ ترین کتاب ہے الحمدللہ، الحمد سے لے کے والناس تک۔ نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ قدیمی کتب وہ ہیں جن پہ اکابرین کا اجماع ہے۔ اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ باقی کتب میں ضعیف روایات کی تعداد آپ سنیں آپ کے ہوش اڑ گئے، اصول کافی میں جا کے کسی سے پوچھئے گا کہ کتنی ضعیف روایات ہے۔ تو شرط ہماری یہ ہوگی قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ، اور اس کے بعد مستند روایات اور احادیث معصومین علیہ السلام جو قرآن سے نہ ٹکراتی ہیں۔ یہ بھی شرط ہے، یہ میری نہیں، امام صادق علیہ السلام سرکار کی شرط ہے کہ جو روایت جو حدیث قرآن سے ٹکرائے دیوار پر دے مارو۔ یہ کہ ہمارا معیار ہوگا، یاری صاحب کو آپ راضی کریں، جب دل کرے تفویض کے مسئلے پہ مناظرہ کر لیں، مباحثہ کر لیں، علمی گفتگو کر لیں، جب دل کرے ہمیں معصومین سے ثابت کر دیں کہ جملہ یا علی مدد اللہ کو چھوڑ کے ڈائریکٹ ان ہستیوں کو پکارنا کسی امام سے ثابت کر دیں، بات ختم۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہے کہ اصلی شیعت میں قرآن کا کردار ہے کیا؟ میرے محترم، اصلی شیعت میں قرآن ہی کا کردار ہے، حتیٰ کہ جو تعلیمات معصومین یا کردار معصومین علیہ السلام ہے وہ بھی تابع قرآن ہی نظر آئے گا۔ اصلی شیعت میں آپ قرآن سے ہٹا ہوا یا قرآن سے بڑا ہوا نظر نہیں آئے گا، قرآن کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ آیت النظمہ عاصم موصلی علیہ مقامہ انہیں حدیث معتبرہ جو معتبر حدیث کٹی کی ہیں، اس میں ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی کہ میری بھی کوئی حدیث تم تک پہنچتی ہے لیکن خلاف قرآن ہو وہ میری حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح تفسیر یاشی میں صاحب تفسیر یاشی نے 10 سے زیادہ روایات امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار سے کٹی کی کہ جن کا مقدمہ یہ ہے، جن کا عنوان ہی یہ ہے کہ ہم سے منسوب کوئی بات جو خلاف قرآن ملے وہ ہماری نہیں ہے، اس کو دیوار پہ مارو۔ کسی میں آیا ہے کہ اس کو پلٹا دو، کسی میں آیا ہے کہ اس نے ہم پہ کذب بیان نہیں کی ہے، ہم خلاف قرآن بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اصلی شیعت میں عقائد ہوں جی، معاملات ہوں، وہ قرآن سے بڑے ہوئے ائمہ معصومین کے بھی آپ کو فرامین نہیں ملیں گے۔ اصلی شیعت میں قرآن ہی قرآن ہے، اور قرآن کے زیر سایہ پھر یعنی قرآن جس کو ہم خاموش امام کہتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو قرآن سے زیادہ آواز بلندی کسی کی نہیں ہے، خدا کی قسم، صرف سننے والے کان چاہیے۔ تو ائمہ طہار نے بھی جو زندگیاں گزاری ہیں، جو تعلیمات دی ہیں، وہ قرآن سے بڑی ہوئی نہیں ہے، معاذ اللہ، قرآن کے زیر سایہ ہی ہیں۔ تو اصلی شیعت میں کردار ہی قرآن کا ہے۔ اس کے بعد رسومات اور تبلیغات، اس کے عنوانات واضح کریں میرے محترم۔ اس کے اوپر ہماری حقیقی قائد، تخلیقی قائد سیریز، اصلاح شیعہ قائد سیریز ہے، پھر رسوماتی شیعہ اور تخلیقاتی شیعہ، اس طرح کے عنوانات کے اوپر بے شمار ویڈیوز ہیں، نہج البلاغہ سیریز ہے، اس کے لیے آپ ادھر سے رجوع کریں۔ آج کی ویڈیو کافی لینتھی ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب پراپر ہم جو ہے باقاعدہ اپنے سلسلوں کا آغاز کریں گے جو رک گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے سلسلے ہیں ان میں سے ایک ایک کو فوکس کر کے پہلے ختم کیا جائے، اس کے بعد مزید کو انشاءاللہ لے کے آیا جائے، تاکہ آپ کو ایک سلسلے کی ایک اگلی قسط کے لیے لمبا انتظار نہ کرنا پڑے۔ سفر روحانی کا 5واں پارٹ اپلوڈ نہیں ہو پا رہا اور اس کی بابت بڑے کمنٹس آتے ہیں، بڑے میسیجز موصول ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی اگلی ویڈیو میں اس کا ایک آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس سیریز کو انشاءاللہ ہم ختم کریں۔ دعا ہے پروردگار سے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، ہمیں قرآن والے بیت کی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں خاص کر ان مومنین اور مومنات کے لیے، مسلمین اور مسلمات کے لیے کہ جو نیکی کے کاموں میں یا فلاح کے کاموں میں اس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں یا سوچتے ہیں، کم از کم اور کچھ نہیں تو دعائے خیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظہور امام سے ہماری زندگیوں کو متصل کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔